نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج ہمارا سبق ہے سورہ نساء آیات نمبر 93 سے۔ ماقبل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے قتل خطا کا سزا اور اس کا تفصیل بیان فرمایا۔ ایک مسلمان کو خطوان کسی نے قتل کیا اور اس کی صورت بھی بیان ہوئی تھی، تو ایک دو صورت میں کفارہ ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے لگاتار متواتر روزے رکھنا، اور دوسرا پھر اس میں دیات دینا ہے۔ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 1000 بھیڑ بکریاں یا 1000 دینار یا 12000 درہم مقتول کے ورثاء کو یہ دینا پڑے گا۔ اور اس آیات میں اللہ رب العالمین اگر کسی نے عمدن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کا سزا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو متعمدن قصدن یعنی جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا ہے جہنم و جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں ایک لمبے عرصے تک، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا اس پر، وَلَعْنَهُ، اور اس پر لعنت کی اللہ نے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عمدن کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کی اس آیات میں کئی سزائیں ذکر ہوئی۔ ایک سزا تو ذکر ہوا جہنم، کہ اس کا ٹھکانہ اور مسکن پھر جہنم ہے، اور دوسری سزا ذکر ہوئی خالدن فیہا، جہنم میں 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، ایک لمبے عرصے تک رہے گا قاتل۔ اور تیسرا سزا ذکر ہوا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس پر، یعنی مقتول کے قتل کا انتقام اللہ رب العالمین اس سے لے گا۔ اور چوتھی سزا ذکر ہوئی کہ اللہ نے اس پر لعنت کیا، اپنے رحمت سے دور کیا ہے، اور آخر میں ذکر کیا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عمدن قصدن جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا تو اس آیات میں پھر اس کے لیے 5 سزائیں ذکر ہوئی۔ مومن کا قتل یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے، ہاں 3 باتوں کا استثناء حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن جب وہ تینوں باتیں پائے جائے تو پھر بھی کسی آدمی کو قتل کرنا یہ عام رویات کا حق اور کام نہیں ہے، بلکہ حاکم اور بادشاہ وقت کا کام ہے۔ امام ابن کثیر نے یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے، صحیحین کا حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
سید الکائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کسی مسلمان کا خون بہانا یہ حلال نہیں ہے جو اس بات کا گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اس چیز کا گواہی دیتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پھر ایسے شخص کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ مگر 3 باتوں کی استثناء اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا النفس بالنفس، کہ اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا تو پھر تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ ایک استثناء ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وصیب زانی، وصیب زانی، کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے اور العیاذ باللہ اس سے زنا اور بدکاری ہو گئی، اور 4 آدمیوں نے آنکھ کو دیکھا اور آنکھ کو دیکھا گواہی دیا، تو پھر اس کے سزا بھی ہے رجم اور سنگسار۔ یہ دوسرا استثناء ہے۔ اور تیسرا استثناء والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ کسی آدمی نے اپنے دین کو چھوڑا، کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے مرتد بن گیا، اور مرتد کا سزا پھر قتل ہے۔ یہ 3 استثناء ہو گئے۔ لیکن امام ابن کثیر نے پھر فرمایا ہے ثم اذا وقع شیء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد رعيته أن يقتله انما ذلك الى الامام اور نائبہ، کہ اگر یہ تینوں باتیں پائے جائے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، یا ایسی طریقے سے ایک شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا اور 4 گواہوں نے آنکھ کو دیکھا گواہی دیا، اور ایسی طریقے سے ایک آدمی نے ارتداد اختیار کیا، تو پھر عام رعیت کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کو قتل کرے، بلکہ حاکم وقت، خلیفہ جس کو کہا جاتا ہے، یا اس کا جو نائب ہے، وہ اس پر قتل کا حکم لاگو کرے گا۔ اس کے علاوہ مومن کا قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یاد رکھو کہ احادیث طیبہ میں پھر قاتل کے لیے بہت سخت قسم کی وعیدات کا ذکر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر عام یہ حدیث ذکر کیے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ۔ ابن کثیر نے یہاں پر قاتل کے وعید پر بہت سارے حدیث ذکر کیے۔ حدیث ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ قیامت کے دن جو اول فیصلہ لوگوں میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا، کہ جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا، اور نہ حق قتل کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قاتل کے حق میں جہنم کا فیصلہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے عذاب اور لعنت اس کے اوپر متوجہ ہوگا۔ اور ابن کثیر نے یہاں پر یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ لا یزال المؤمن، کہ ہمیشہ مومن پراہی میں رہتا ہے جب تک وہ کسی کا ناحق اور حرام خون نہ گرائے۔ تو یہ ناحق اور حرام خون گرانا یہ اس کے لیے وبال ہے اور ہلاکت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر نے یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پوری دنیا کو اجاڑ دے، برباد کر دے، یہ آسان ہے اللہ کے نزدیک ایسے کہ کوئی کسی مومن کو قتل کرے۔ ایک مومن کا قتل دنیا اور یہ پورا نظام برباد کرنا، اس سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ وعید رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر نے حدیث ذکر کیا ہے کہ اگر زمین اور آسمان والے یہ سب جمع ہو جائے اور ایک شخص کو قتل کرے بے گناہ،
تو اللہ کریں ان سب کو الٹا منہ جہنم کے اندر گرائے گا۔ تو بہت سا قسم کے واعدات ذکر ہے قاتل کے لیے احادیث منورہ میں۔ ابن کثیر نے حدیث ذکر کیا ہے، سیدھا بیٹھو بھائی، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی شخص کے قتل میں ادھ حرب کے برابر مدد کیا، آدھا کلمہ، تو لائے جائے گا وہ شخص قیامت کے دن کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ وبال ہے، دخول الی النار کا باعث ہے۔ تو ادھ حرب کے برابر اگر کسی نے مدد کیا، مقصد یہ ہے جیسا کہ بعض لوگ چغلی کرتے ہیں اور دو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بعض لوگ اس چیز میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا چغلی کرنا اور پھر دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو یہ چغل خور قیامت کے دن اپنے قبر سے اٹھے گا اور اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور نا امید ہے۔ تو بہت سا وعید ہے ایک مسلمان کا قتل، دنیا کی وجہ سے ہو اور دین کی وجہ سے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اہل علموں نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ پھر وہ قاتل مسلمان ہی نہیں رہتا، دین کی وجہ سے اس کو نشانہ بنایا، جیسا علماء کرام آج نشانہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 آدمیوں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو حضرت عمر نے ان 5 کو قصاص کیا اور پھر پوری بستی والوں کو مخاطب فرمایا کہ یاد رکھو، خبردار، اگر ایک شخص کے قتل میں یہ پوری بستی والے شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ ایک مسلمان کا قتل یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس وقت ہر وقت اللہ کے حضور یہ دعا کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہو، پوری امت کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ مقتول یہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے خون یعنی زخم سے خون جاری ہوگا، جیسا کہ دنیا میں آدمی زخمی ہو جائے اور اس کے یعنی زخم سے خون جاری ہو، تو اسی طرح مقتول جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا، اور ایسی صورت میں قاتل کو اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہوگا اور اللہ کی عرش کی طرف کھینچے گا۔ قاتل کو اسی حال میں پکڑا ہوگا، بشمالی ہی اپنے دائیں ہاتھ سے گریبان سے پکڑا ہوا ہوگا، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى رَأْسَهُ اور دائیں ہاتھ سے یعنی اس کا سر پکڑا ہوا ہوگا، اور ایسے اسلام میں اللہ کے حضور پیش کرے گا اور کہے گا یا رب سل ما قتلنی، اے میرے رب اس سے پوچھو یہ میرا قاتل ہے، مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ تو اس وجہ سے قتل یہ بہت عظیم جرم ہے۔ الحافظ ابن قیم، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، اس کا کتاب ہے الجواب الکافی، اور اس میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر جنت اور جہنم کو دیکھا، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معراج کے سفر میں تفصیلاً نبی علیہ السلام نے جہنم اور جنت کو دیکھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا تھا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں کرتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود جا کر کھا اور پیتی، اور ایسی اسلام میں بھوک کی وجہ سے اس کا موت واقع ہو گئی۔ تو جہنم کے اندر وہ بلی بھی اس عورت کے پاس ہے اور اس کے سینوں اور اس کے چہرے پر اپنے پنجوں کو گاڑ کے اور اس سے گوشت کے ٹکڑے الگ کرتی تھی۔ تو ابن قیم میں فرمایا ہے کہ دیکھو، ایک بلی جو زیروخ چیز ہے، اس کی وجہ سے ایک عورت جب جہنم میں چلی گئی تو ایک کلمے والا مسلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وجہ سے بہت سخت مسئلہ ہے۔
اور اہل علم نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جب بے گناہ ناحق قتل ہو، بچائے وقت نے اس میں غفلت اختیار کیا تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہوگا، اور قاتل جب اپنے مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا اور وہ پلان شخص اس وقت برسر اقتدار تھا اور اس نے میرا کوئی پوچھ نہیں کیا، تو بہت یعنی وعید ہے۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی قتل نہ ہو جائے اور کسی کا خون نہ گر جائے۔ اور ایک مرتبہ تاریخ والوں نے لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص قتل ہوا، اب قاتل معلوم نہیں ہے۔ عمر فاروق پریشان ہو گئے اور رونے لگے کہ میرا یہ حکومت، طرز حکومت، انصاف اور نظام عدل دیکھو، مدینہ کی گلیوں میں مقتول پڑا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اتنا پرجوش قسم کا تفتیش شروع کیا کہ کئی سالوں بعد قاتل کا پتہ چلا اور اس کو قتل کیا گیا۔ یہ ہے نظام عدل۔ تو قتل یہ بہت سخت قسم قواعد رکھتی ہے۔ تو یہ تو آیات کریمہ کا لفظی ترجمہ اور اس کے تشریح اور تفصیل میں کچھ احادیث منورہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کا توبہ قبول ہوتی یا نہیں، تو اس کے بارے میں اہل علم کا جو علم گفتگو ہے آیات کریمہ کی تشریح میں آنے والے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین